بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج 10 محرم الحرام کے دن آپ کو کربلا کا پورا واقعہ مختصراً بیان کرتی ہوں۔ جناب عبدالمناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبدالشمس رکھا گیا۔ کچھ روایات میں عبدالشمس کو جناب عبدالمناف کا غلام بھی لکھا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبدالمطلب پیدا ہوئے اور ان کے اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے دو جڑواں بھائی یا عبدالمناف کے غلام عبدالشمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک، یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کے آل اولاد بنو امیہ کہلائے، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبے کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبدالمطلب اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتابوں میں موجود ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکے کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر، جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئیں۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود صاحب کرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ ان تینوں اصحاب رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواز رسول سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام علی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکے میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکے میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ہزاروں خط نواز رسول کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت منظور نہیں۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے میں برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خدمت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع بن حارث سے قتل حسین کا فتویٰ لیا۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے۔ ابو
محصف نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پس امام عالی مقام نے ذو حسن کا رخ کیا۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین آمنے سامنے آ گئے۔ نواسہ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ حر بن یزید نے کہا مجھے ان خطوط مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ حر نے مزید کہا میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر معمور نہیں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کریں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفے کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینے کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشتی پر متنج ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ حر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسہ رسول کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے بے شک یہی رنج و بلا کا مقام ہے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں تو انہوں نے حر بن یزید کو سپاہی دے ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دے، اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈھالنے پر مجبور کرنا جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا جو کہ خون ریزی بچنے پر اور پرامن راہ حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسائے، بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ایک دمکی آمیز خط بھی تھا، عمر بن سعد اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریا فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شہسوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے، باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین کے آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر! دوستو ہے کہ عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اسے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔
آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے، دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑتے، یہ سب یکجا ہو کر تیر برساتے اور مشکیزے کو بھی لگتا ہے پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آقا حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے اور معافی مانگتے کہ معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ شمر نے 3 دن تک آل محمد کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارکہ سے صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا، آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے کہا کہ نواسے رسول ہم کو حکم کریں، حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے، تمام انسان آپ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتی ہے کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا، یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر مدینے میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسے رسول سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اور اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم کو خود پینا ہے اور تم اس بچے کا نام استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنے بازو پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف بحران برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہرملہ تیر چلا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، ہرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کی بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز و وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے۔ روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی اصغر کا واحد جسد خاکی تھا جسے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ابو الفرج اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید پہ اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزومند تھے کہ دیکھیے میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہگراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برقرات بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفے کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر داد شجاعت دے رہا ہے۔
اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فاتح اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے، عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح لالا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا، بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام سے سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی بیچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا، جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان اگر بیچی میرے سینے سے نکال دے تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی بیچی کو دیکھا، ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب بیچی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اطہر پر پڑا۔ جب شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں، یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسے بزدل فوج نہ دیکھے۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں، شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم حاصل کرنے کے بعد نواسۂ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک گنگی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، شمر کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خالد بن یزید نواسۂ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقیق بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے، جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سیدزادہ اور صاحب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفے کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازیہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹ دیا اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق ان کو دفن کیا۔ نواسۂ رسول اہل بیت اور صاحب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری سے روایت ہے کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نواز سخت ناراض ہوئی کہ یہ تو تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے
اور سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ صبح اسیران کربلا نواز رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت خصوص انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہرین گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن معقل کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ ظہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسے رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جس کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ سا خطبہ یزید کے دربار میں دیا جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بے بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔